آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو لاہور شہر کی ایک ایسی دشمنی کے بارے میں بتاؤں گا جس میں درجنوں کے قریب لوگ قتل ہوئے۔ اس دشمنی میں کئی عام شہری بھی قتل ہوئے۔ آج میں آپ لوگوں کو لاہور شہر کے ایک مشہور بدماش ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار کے بارے میں بتاؤں گا۔ ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار لاہور میں پیدا ہوا۔ یہ لاہور کے علاقے سبزی منڈی کا رہنے والا تھا۔ اس کی دشمنی میں اس کا تقریباً سارا خاندان مخالف گروپ نے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد اس نے اپنے مخالف گروپ انو چہبل گروپ کے 4 درجن کے قریب لوگوں کو قتل کر کے اپنے خاندان والوں کا بدلہ لیا۔ انو چہبل گروپ کی مدد اس دشمنی میں کئی پولیس والوں اور مختلف قبضہ گروپوں نے کی تھی۔ اس دشمنی میں کئی سیاسی لوگ بھی ایک دوسرے گروپ کی سرپرستی کر رہے تھے۔ دوستو، ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار نے لین دین کے تنازع پر لاہور شہر میں 1998 میں 2 لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ یہ دونوں لاہور کے ایک مشہور بزنس مین اور سرمایہ کار تھے۔ پولیس نے ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار کو ان قتل کے مقدمات میں گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا تھا اور جیل میں اس کی ملاقات انو چہبل کے ساتھ ہوئی تھی۔ انو چہبل اس دور میں لاہور کا ایک نامور اور مشہور بدماش تھا اور لاہور شہر کی تاریخ میں مشہور بدماشوں میں آج بھی اس کا نام سر فہرست آتا ہے۔ انو چہبل اس وقت ایک صوبائی وزیر کے قتل کے الزام میں گرفتار تھا۔ جیل کے اندر دونوں کی ملاقات ہوئی اور یہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے۔ ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار نے مدعی پارٹی جن کے اس نے 2 لوگوں کو قتل کیا تھا انہیں بھاری رقم دے کر راضی نامہ کیا اور جیل سے باہر آ گیا۔ انو چہبل پر بھی الزامات ثابت نہ ہو سکے اور عدالت نے اسے شک کا فائدہ دیتے ہوئے رہا کر دیا تھا۔ دونوں نے جیل سے نکلنے کے بعد لاہور شہر میں منشیات فروشی کا کام شروع کیا۔ بہت کم عرصے میں لاہور شہر کے نامور ڈون اور مافیا کے لوگ اس گروپ کو جان گئے تھے۔ اس گروپ کو کئی لوگ ٹونی گروپ کے نام سے بھی جانتے تھے۔ اس دور میں لاہور شہر میں منشیات فروشی کے 2 ہی بڑے گروپ تھے جو پورے لاہور شہر میں منشیات کی تقسیم کیا کرتے تھے۔ ایک ٹونی گروپ تھا جس میں یہ دونوں لوگ شامل تھے اور ایک گروپ کھوکھر گروپ تھا۔ کھوکھر گروپ ایک سیاسی گروپ بھی تھا اور ان کے خاندان سے ایک MNA بھی تھا۔ ٹونی گروپ کے اسی عرصہ کے دوران کھوکھر گروپ سے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے، جس میں لاہور شہر میں آئے روز قتل و غارت کی نئی واردات ہونے لگ گئی تھی۔ ٹونی گروپ نے کھوکھر گروپ کے 13 کے قریب لوگوں کو مختلف مواقعوں پر مختلف مقامات پر قتل کیا۔ ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار ان قتلوں میں براہ راست شامل ہوا کرتا تھا، جبکہ انو چہبل دور رہ کر اپنا کام کرتا تھا۔ ان جھگڑوں میں ٹونی گروپ کے بھی 5 لوگ قتل ہوئے۔ اسی عرصہ کے دوران ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار اور انو چہبل کے درمیان چند وجوہات کی وجہ سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انو چہبل نے دل میں منافقت رکھی اور یہ کھوکھر گروپ سے پیسے لے کر ان کے ساتھ مل گیا اور اس نے ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار کی مخبری کھوکھر گروپ کو دینا شروع کر دی تھی۔ جب اس معاملے کا علم ملک مشتاق عرف ببلی کو ہوا تو اس نے انو چہبل پر ایک قاتلانہ حملہ کیا، جس میں وہ بچ گیا اور کھوکھر گروپ نے اسے پناہ دی۔ ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار نے انو چہبل پر کھوکھر گروپ کے ڈیرے پر بھی ایک حملہ کیا، جس میں وہ دوبارہ بچ گیا تھا، لیکن کھوکھر گروپ کا سربراہ نبیل کھوکھر
اور اس کے 3 لوگ اس حملے میں قتل ہو گئے تھے۔ نبیل کھوکھر کے قتل کے بعد انو چہبل نے اس گروپ کی کمان سنبھالی اور کھوکھر گروپ کو ایک مضبوط گروپ بنایا۔ ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار پر قتل کے 8 مقدمات درج تھے اور وہ لاہور شہر سے مفرور ہو گیا تھا۔ ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار 2 سال تک مفرور رہا۔ اسی عرصہ میں انو چہبل گروپ، جسے پہلے کھوکھر گروپ کے نام سے جانا جاتا تھا، انہوں نے پولیس کے اعلیٰ افسران کو ماہانہ بھتہ دینا شروع کر دیا اور بہت کم عرصے میں لاہور شہر کے مختلف چھوٹے گروپوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار کے منشی رضوان بھٹی کو انو چہبل گروپ نے قتل کروا دیا تھا۔ رضوان بھٹی ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار کی مفروری کے بعد اس کے گروپ کے سارے معاملات دیکھا کرتا تھا۔ اسی عرصہ میں ملک مشتاق گروپ اور انو چہبل گروپ کے درمیان جھگڑے ہوتے رہے۔ لاہور کے علاقے ٹھوکر نیاز بیگ پر انو چہبل گروپ نے ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار کے والد آصف نمبردار کی گاڑی پر حملہ کیا، جس میں ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار کا باپ آصف نمبردار اور اس کے 3 بھائی قتل ہو گئے تھے۔ قتل ہونے کے باوجود بھی پولیس نے انو چہبل گروپ کے خلاف کوئی مقدمات درج نہ کیے تھے۔ دوستوں، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ ساری انفارمیشن انو چہبل کے دوست ثقلین سعید سے لی گئی ہے۔ انفارمیشن کے مطابق انو چہبل کے اس وقت دور میں لاہور کے ایک وفاقی وزیر اور CCPO لاہور مقبول امجد کے ساتھ بہت دیرینہ تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ یہ تعلقات صرف پیسوں کی وجہ سے قائم ہوئے تھے، جو انو چہبل گروپ ماہانہ بھاری رقم پولیس اور وفاقی وزیر کو دیا کرتے تھے۔ ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار کی ماں بھی علاقے کی کونسلر تھی اور لوگوں نے ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار اور اس کی ماں کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار کی ماں شیدہ نمبردار نے بھی اپنے گروپ کو مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا۔ شیدہ نمبردار نے انو چہل گروپ کے لوگوں کو اغوا کروا لیا تھا۔ انو چہل گروپ کے لوگوں کے علاوہ شیدہ نمبردار نے انو چہل کی 4 بہنیں، 4 بھائیوں اور ماں کو بھی اغوا کروا لیا تھا اور انہیں کئی دنوں تک اپنے پاس رکھا اور ان پر تشدد کیا، اور کچھ دن بعد انو چہبل کے تمام گھر والوں کی لاشیں لاہور کے علاقے انارکلی سے ملی تھی۔ ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار واپس لاہور آ گیا تھا اور اس نے لاہور آنے کے بعد پولیس کو گرفتاری دے دی تھی۔ اس نے جیل کے اندر سے بیٹھ کر اپنا نیٹ ورک چلانا شروع کر دیا تھا، جبکہ اس کی ماں جیل کے باہر سے انو چہبل گروپ پر حملے کروانے میں مصروف تھی۔ اس وقت لاہور شہر کے مکینوں نے ان دونوں گروپوں کی دشمنی سے تنگ آ کر احتجاج کرنا شروع کر دیے تھے۔ لاہور شہر میں ان دونوں گروپوں کی دشمنی کی وجہ سے پورے 2 دن مارکیٹیں بھی بند رہی تھی۔ اس وقت BBC انٹرنیشنل نیوز چینل کے ایک وفد نے لاہور شہر کا دورہ بھی کیا تھا اور ان دونوں گروپوں کے گینگ وار پر ایک نیوز بھی چلائی تھی۔ ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار نے اپنے دوستوں اور اس وقت کے سیالکوٹ کے مشہور بدماش پپو بٹ کی مدد سے انو چہبل گروپ پر 4 حملے کروائے۔ یہ حملے اس قدر شدید تھے کہ ان حملوں میں 9 لوگ قتل ہو گئے تھے۔ انو چہبل گروپ نے ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار کی ماں شیدہ نمبردار کو اس کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں فائرنگ کروا کر قتل کر دیا تھا۔ شیدہ نمبردار کے ساتھ اس کے 4 گارڈ بھی قتل ہو گئے تھے۔ بعد میں انو چہبل گروپ نے شیدہ نمبردار کی ماں کو بھی قتل کر دیا تھا، جو ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار کی دادی لگتی تھی۔ اس واقعہ کے بعد لاہور شہر میں چھوٹے گروپ دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے اور پولیس کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے
لاہور کے تمام اعلیٰ عہدوں پر فائز پولیس والوں کے تبادلے کر دیے تھے۔ اس وقت سی سی پی او لاہور سعید قیوم کو تعینات کیا گیا تھا، جس نے انو چہبل گروپ اور ببلی نمبردار گروپ کے خلاف ایک مشترکہ آپریشن کیا تھا۔ اس آپریشن میں 3 ضلعوں کی پولیس نے حصہ لیا تھا۔ آپریشن کے دوران پولیس کے ان دونوں گروپوں کے لوگوں سے مقابلے بھی ہوئے، جس میں دونوں گروپوں کے درجنوں لوگ قتل بھی ہوئے، جبکہ 6 پولیس اہلکار بھی قتل ہو گئے تھے، جبکہ درجنوں لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، لیکن انو چہبل مفرور ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پولیس نے ان آپریشن میں دونوں گروپوں کے کئی لوگوں کو گرفتار کر کے بعد میں عدالت میں پیش کیا، لیکن عدالت نے انہیں رہا کر دیا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کو سزائیں سنا دی تھی۔ ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار کے خلاف کسی نے گواہی نہ دی تھی، جس کی وجہ اس کا خوف تھا۔ پولیس کو خدشہ تھا کہ عدالت اسے ایک بار پھر بری کر دے گی۔ پولیس نے ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار پر جیل میں موجود دیگر دوسرے شہروں کے اشتہاریوں کی مدد سے حملہ کروایا تھا۔ یہ حملہ جیل کے اندر ہی رات کے وقت کیا گیا تھا۔ 8 کے قریب اشتہاریوں نے مل کر ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار پر سوتے ہوئے ٹوکوں سے حملہ کر دیا تھا اور اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا تھا۔ اس وقت کے جیل کے سپرنٹنڈنٹ کے خلاف ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی، جس میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یہ پولیس کی مدد سے ہی اشتہاریوں نے ملک مشتاق عرف ببلی نمبردار پر حملہ کیا ہے۔ اس طرح کچھ عرصہ بعد ہی پولیس نے انو چہبل کو کوئٹہ کے علاقے میں ایک پولیس مقابلے میں قتل کر دیا تھا۔ یہ قتل پولیس نے ایک مخبر کی اطلاع پر کیا تھا، اور جیل میں ان دونوں گروپوں کے گرفتار لوگوں میں سے کئی لوگوں کو عدالت کی طرف سے سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی، جبکہ کچھ لوگ سزائے موت کے علاوہ عمر قید کی سزا آج بھی کاٹ رہے ہیں، اور یہ لوگ جیل میں موجود ہیں۔ میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ میں بہت محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے ڈیٹا اکٹھا کر کے ویڈیو بناتا ہوں۔